السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مومن آیت 60۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض طرق میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس عافیت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے آیا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی عافیت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائیں، اس کو چاہیے کہ وہ فراغی
اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اسی کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ صرف خدا سے مانگو جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے، جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔